آیت نمبر 194۔ اے ہمارے رب، آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جو وعدے بھی کیے ہیں وہ سب ہمیں عطا کرنا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یقیناً آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ سورہ ال عمران کے اس رکوع میں اب 5ویں مرتبہ ربنا آ رہا ہے اور اس سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے تمام رسولوں کے ذریعے جو وعدے کیے تھے، اب یہاں پہ رسول جو ہے وہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، یعنی کہ ہر نبی اور رسول اپنے دور میں اپنی امتوں کے ساتھ جو وعدے کر رہے تھے وہ سب وعدے جو ہے وہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ یہاں پہ بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم اتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے کر دیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیسے پورے کیے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو کس مشکل سچویشن میں ڈالا جاتا ہے، کتنے بڑے بڑے امتحان ان کی زندگی میں لیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ اپنے ان نبیوں کو سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو جب ہم اتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے جو وعدے کیے ہیں تو پھر ہماری زندگی بھی ویسی ہونی چاہیے، پھر ہمیں بھی اتنا حوصلہ اور ظرف ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے نبیوں نے فیس کیا اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم بھی اس کو اسی ہمت کے ساتھ فیس کر سکیں۔ پھر اس آیت کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسولوں کی اتباع نصیب فرما دیجئے تاکہ اس اتباع کے ذریعے وہ سارے وعدے جو آپ نے ہمارے ساتھ رسولوں کے ذریعے کیے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی زندگیوں کو کیسے فالو کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آگ نظر آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں وہ سمندر نظر آتا ہے، بنی اسرائیل نظر آتی ہے، اسی طرح سے باقی تمام نبیوں کو بھی قیاس کر لیا جائے تو یہ سارے واقعات ہماری زندگی میں تو نہیں ہو سکتے، ہم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم وہ آگ یا وہ سمندر یا وہ حالات فیس کر سکیں۔ تو بڑی اہم بات یہاں پہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جو نبیوں کی زندگی میں آتے تھے یہ دراصل میں اس ایمان کی تکفین کے لیے ان کو معجزے دیے گئے تھے کہ تاکہ یہ سارے معجزے دے کے جو ان کے فالوورز ہیں ان کے لیے وہ بات ماننا آسان ہو جائے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے کہ جس کو ایک عام سطح کا انسان بھی جو ہے ظاہری لحاظ سے فالو کر سکتا ہے۔ ہم نبی کے مقام تک، نبی کی عبادات تک، نبی کے اخلاق تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو کچھ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیں ایز اے رول ماڈل دیا ان سب کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو جو ہے وہ سنت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم یہاں پہ اپنے نبیوں کی زندگی کی اتباع کا سوال کر رہے ہیں۔ پھر اس کا ایک تیسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں نے اپنے وقت میں اپنی امتوں کے ساتھ جو جو وعدے کیے تھے ان سب وعدوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیں۔ اب کتنے نبی آئے ہیں، ان کے اوپر کیسے حالات آئے ہیں اور اس دور کے امتیوں کا ریئیکشن ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور انہوں نے اس وقت میں کیسے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، تو گویا کہ ہم ان سب کے اجور کے ساتھ جو ہے اپنی شراکت مانگ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال ذہنوں میں جو آتا ہے وہ یہ کہ کیا یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو وعدہ اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیا ہے تو ہم گویا کہ اس وعدے کی آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں اور آپ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وہ وعدے ہم سے پورے فرمانے ہیں؟ تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و یاد دہانی سے پاک ہے۔ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد دہانی نہیں کروا رہے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں جو لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے وعدے جو ہیں وہ ہمیں ضرور دینا، ہمارے ساتھ پورے کرنا، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی یاد دہانی کروا رہے ہیں؟ تو یقیناً وہ ہستی اس بات سے پاک ہے کہ ان کو تو یاد دہانی نہیں کروائی جا سکتی۔ تو دراصل ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ آتینا کا لفظ ہمیں بتاتا ہے کسی چیز کا بہت آسانی کے ساتھ دینا، کہ اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو لینا، ان کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں، تو یہ دعا کے ظاہر کے الفاظ ہیں، مگر اس کا باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال نصیب فرما دیں، ایسے گناہوں سے، ایسے راستوں سے بچا لیں کہ جس کی وجہ سے ہم آگ میں نہ جا سکیں۔ تو گویا کہ بظاہر تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بچا لیں، لیکن دراصل میں ہم مانگ اللہ سے کیا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وہ وعدے جو سچے وعدے ہیں ان کو حاصل کرنے کا جو ظرف اور جو حوصلہ اور جو راستہ ہے وہ ہمیں نصیب فرما دیں۔
اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پہ ادب الہی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ہم دنیا میں کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اب پورا کریں، نہیں، اللہ سے ان کے وعدوں کا سوال کیا جاتا ہے، مناجات کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ وعدے ہمیں نصیب فرما دیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو وعدے کا کہنا دراصل میں اپنی التجا کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آیت مبارکہ میں آخرت کی رسوائی کا ذکر آ جاتا ہے، تو بظاہر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ذکر ہو رہا تھا، کہاں مناجات کی جا رہی تھی، اور کہاں یکدم رسوائی کا ذکر آ گیا۔ تو اس کا ایک ربط جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع کیا تھا انبیاء کا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت عزت، بہت اکرام دی، اور اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کو بہت عزت اور اکرام کے ساتھ نوازا کیا، اور پھر جو ان کے فالو کرنے والے تھے انہیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت اور اکرام کے ساتھ نوازا۔ تو اتنے رسولوں کا آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے صحیفوں کا آنا، الہامی کتابوں کا آنا، نبیوں کا آنا، یہ سب کس وجہ سے تھا؟ یہ انسان کی عزت کے لیے تھا۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر انسان عزت نہیں کما سکا اور آخرت کی عزت بالخصوص نہیں کما سکا تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے فوراً رسولوں کے وعدوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ آخرت کی رسوائی کا تصور دیا گیا کہ ایسے پیارے رسول، اتنا پیارا خوبصورت دین ہونے کے بعد پھر آخرت کی رسوائی کسی کے نصیب میں نہ آئے۔ پھر دوسری اہم بات یہاں پہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ ال عمران کا اگر مزاج دیکھا جائے تو یہاں پہ عذاب کی اور آگ کی اتنی بات نہیں کی جا رہی جتنی کہ رسوائی کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی ذکر تھا، اب بھی اس بات کا ذکر ہے، اور اس کی وجہ کیا بیان کی جاتی ہے کہ انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ رسوائی سے بہت ڈرتا ہے۔ ہم دنیا میں بھی رسوائی سے بہت ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بہت ڈرتے ہیں، ایون یہ کہ دنیا میں تو کسی کو سزا دی بھی جائے گی تو وہ اندر کہیں جیل میں جا کے ٹارچر سیل میں دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں لوگوں کو فیس کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تو ہمیں بعض اوقات سزا سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا کہ رسوائی سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں پہ تو رسوائی کا معاملہ حشر کے میدان کے ساتھ ہے، یوم القیامہ کا ذکر کیا گیا ہے، تو اتنے لوگوں میں رسوائی کا ہونا یہ انسان کی نفسیات کا بہت بڑا خوف ہے۔ تو اس لیے اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں دنیا میں رسوا کرنا اور نہ ہمیں آخرت کی رسوائی دینا۔ اس ضمن میں تیسری اہم بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دین کے نام پہ کن لوگوں کو رسوا کیا گیا تو وہ رسولوں کو کیا گیا۔ تو بظاہر دنیا جو ہے وہ اس کو رسوائی سمجھتی ہے، لیکن دراصل میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری رسوائی برداشت کر رہے تھے تو رسوا کرنے والے دراصل میں خود جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ نبیوں کی شان کو اور ان کی عزت اور مقام کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، تو اس لیے رسولوں کے وعدوں کے ساتھ جو ہے وہ آخرت کی رسوائی کا ذکر کیا گیا کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی بھی قسم کی رسوائی کو برداشت کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی رسوائی سے بچا لیں گے۔ لہٰذا یہ میٹر نہیں کرتا کہ دنیا میں کون کس کو کیا رسوا کر رہا ہے، اصل رسوائی آخرت کی ہے، اس رسوائی سے بچنے کی یہاں دعا مانگی جا رہی ہے۔ لہٰذا دنیا میں تو سب سے اشرف اور اعلیٰ ہستیاں انبیاء تھیں، تو جب ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو پھر کسی اور انسان کی کیا حیثیت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ تو اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، تو یہاں پہ انا کے ذریعے پھر کاف ضمیر کے ذریعے اتنی تاکید سے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک شیطان کے بھی بہت سارے وعدے ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، وہ بہت وعدے کرتا ہے، میں تمہیں بچا لوں گا، کچھ نہیں ہوتا، ابھی گناہ کر لو، بعد میں معافی مانگ لینا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس کو خذول کہا گیا ہے، عین موقع پہ جو ساتھ چھوڑ دینے والا ہوتا ہے، موت کے وقت بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کرے چھوڑ ہی دے، اور حشر کے میدان میں یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا اور یہ کہہ دے گا کہ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، زبردستی ان سے گناہ نہیں کروایا تھا۔ تو شیطان جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں وسوسوں کے ذریعے ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے وہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ جو بڑی پیاری بات ہے وہ یہ کہ دراصل میں اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، انسان جانتا ہے کہ میں بہت وعدہ خلاف ہوں، ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کیے ہم اس کے خلاف کرتے ہیں، ہم روز اللہ تعالیٰ سے کتنے وعدے کرتے ہیں، اب غلطی نہیں ہوگی، اب گناہ نہیں ہوگا، اب نماز نہیں چھوڑیں گے، اب ایسا نہیں کریں گے، پھر ہم اپنے وعدوں کے خلاف کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے رشتوں میں انسانوں کے ساتھ بھی روز وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں، تو گویا کہ انسان اپنے اس اندر کی اس گلٹ کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی تو ہم سے ہو جاتی ہے، بے شک آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو وعدے بھی اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہیں وہ سب کہاں ہمیں ملیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں قرآن میں ملیں گے۔ لہٰذا اس کے لیے قرآن کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ فرمایا ہے۔